السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ناگراجا کی قسط نمبر 5۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ زاہد اس مردہ کو دیکھ کر چند ثانیہ حیرت میں ڈوب گیا اور پھر اس نے ظاہر کی جانب دیکھا۔ غداروں کے ساتھ یہی ہوا کرتا ہے، جو غداری کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی غداری ہوا کرتی ہے۔ ظاہر نے ماہر کے مردہ وجود کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، اس کا جسم نیلا ہو گیا تھا، یقیناً اسے زہر دیا گیا تھا۔ بظاہر اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، ایک پل کو دیکھنے والا اسے سویا ہوا ہی سمجھتا۔ جن کی خاطر اس نے ہمیں دھوکہ دیا، دیکھو انہوں نے اس کارنامے پر اسے کیا انعام دیا ہے۔ یاد رکھیں غداروں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ زاہد نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ مخلص رہنے والے ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح رہنے میں کامیابی ہے۔ زاہد نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے کہا، جو لوگ اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں پھر ان کا حشر ان جیسا ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ غداری کر کے دشمنوں سے مخبری کی، قبیلے پر حملے میں ان کا ساتھ دیا، اور پھر اس کا انجام کتنا خوفناک ہوا ہے۔ زاہد نے ماہر کی لاش سے منہ پھیر لیا۔ اٹھا لو اسے اور کہیں دفنا کر کتبہ لگا دو، تاکہ یاد رہے کہ غدار کا انجام کیا ہوا تھا اور آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ زاہد کے حکم پر اس کی لاش اٹھا لی گئی۔ کچھ دیر بعد ماہر کے مردہ وجود کو دفنا دیا گیا۔ یہ لاش کس کو ملی؟ ظاہر نے باقیوں سے سوال کیا۔ اس طرف نہر کے پار یہ جھاڑیوں میں پڑی تھی، ان میں سے ایک نے جواب دیا، جس نے سب سے پہلے ماہر کے مردہ وجود کو دیکھا تھا۔ خیال کرنا زمرہ کی لاش بھی ایسے ہی کہیں ملے گی، زاہد نے نفرت سے کہا۔ زمرہ نے بہت چالاکی سے کھیل کھیلا تھا، کسی کو شک تک نہیں ہو سکا تھا اور کس بہادری سے وہ ماہین کو لے کر گئی ہے۔ زاہد کا بس نہ چلتا تھا زمرہ کو اپنے ہاتھ سے فنا کر کے سکون حاصل کرے۔ اب سکون ماہین کو صحیح سلامت دیکھ کر ہی میسر آنا تھا۔ وہ حیران تھا، اس کی ناک تلے یہ کام کتنی آسانی سے ہوا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اس سب میں وہ خود کو بہت قصوروار سمجھتا تھا، اس کی اپنی بہت کوتاہیاں تھیں۔ اسے چاہیے تھا جب اسے غدار کا علم ہوا تھا وہ زمرہ کو اور ماہر کو فوراً پکڑوا لیتا۔ انہیں چھوٹ دے کر وہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ کاش ماہین تم ایک بار مل جاؤ، میں تمہیں خود سے جدا نہ کروں گا، وہ دل میں ماہین کو پکار رہا تھا۔ اس رات میں اس کی شرارتیں اسے تنگ کر رہی تھی۔ اسے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ کسی بھی قیمت میں زاہد اب ماہین تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس چاند کے ڈھلنے سے پہلے ماہین میں تم تک پہنچ جاؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ زاہد چاند کو دیکھتے ہوئے عہد کر رہا تھا۔ سرمئی رات کا آنچل پھیلا ہوا تھا اور اس کوٹھڑی میں ایک کمزور سا دیا اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اندھیرے کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ صومالی ماہین کے پاؤں کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ دونوں میں اس 3 دنوں میں کافی دوستی ہو چکی تھی۔ صومالی ایک نرم دل کی اچھی لڑکی تھی۔ اگر زاہد اسے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا تو یقیناً سمجھ جاتی، مگر زاہد نے اسے سمجھانے کی بجائے دھتکارا تھا۔ اپنے راجہ ہونے پر غرور کر بیٹھا تھا، اور بے شک اللہ بہترین چال چلنے والے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا تھا غرور سب مٹی ہونے والا تھا۔ اس لیے غرور کو اتنی ممانعت کی گئی ہے۔ غرور کرنے والا منہ کے بل گرتا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مہین کہے بنا نہیں رہ پائی۔ صومالی ہنسی۔ اس ہنسی میں شرم و لحاظ تھا، لیکن تم سے کم۔ صومالی نے اسے ایک نظر دیکھ کر کہا اور دوبارہ جان فشانی سے اس کی پٹی کرنے لگی۔ اگر ہمارے پاس کسی دوسرے انسان کی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت ہوتی تو میں صرف تمہاری شکل اختیار کرنا چاہتی، پٹی کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے بولی۔ ماہین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم بے حد خوبصورت ہو، تمہیں کسی دوسرے کی صورت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماہین نے سچے دل سے اس کی تعریف کی۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کے سیاہ چمکتے بال تھے۔ ماہین کی نگاہ بار بار ان بالوں کی خوبصورتی پر ٹھہر جاتی۔ ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو زاہد کو پسند نہیں آتی؟ وہ اداس ہو گئی۔
اس ظالم کو میں نظر ہی نہیں آتی۔ تم حوصلہ قائم رکھو، سب نظر آئے گا۔ پیار کو پیار سے حاصل کرو، دیکھنا منزل بے حد قریب ہوگی۔ ماہین اسے تسلی دے رہی تھی۔ صومالی نے اسے ممنوع نظر سے دیکھا۔ جب سے تم آئی ہو مجھے بہت حوصلہ ہوا ہے۔ زندگی میں ایک اچھے دوست کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ صومالی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جو آپ کو اچھے اچھے مشوروں سے نوازتا رہے۔ ماہین نے اس کی بات کو مکمل کیا۔ صومالی نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے سر کو ہلایا۔ بس اب زاہد تک پہنچنا ہے، اس کے بعد تم میری مدد کرو گی اس کا دل جیتنے میں۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیشہ کروں گی، یقین رکھنا۔ ماہین نے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبایا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں نے تم سے دوستی سچے دل سے کی ہے۔ صومالی کی بات پر ماہین مسکرا دی۔ اور میں نے بھی۔ ماہین نے اسے یقین دلایا۔ بس میں تمہیں یہاں سے بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں تو دوستی کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ماہین صومالی کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ ماہین کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ موت کو بہت قریب سے دیکھ کر آئی تھی۔ جب سانپوں نے اس کے خیمے پر دھاوا بولا تھا، وہ پل جب وہ کانپ کر رہ گئی تھی، موت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ خوف اور دہشت سے ماہین بے ہوش ہو گئی تھی۔ بے ہوشی سے قبل اپنی موت کا یقین کر چکی تھی، مگر جب وہ جاگی تو خود کو زندہ دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ بے شک اللہ نے اس مشکل وقت میں مدد کی تھی، اور ابھی بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی۔ دشمن کے دل میں اللہ نے اپنی قدرت سے محبت پیدا کر دی تھی۔ بے شک یہ اس کی مہربانی تھی۔ تمہارے قبیلے والے اس غداری پر تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ ماہین نے صومالی سے کہا، میں یہاں کے سردار کی بیٹی ہوں۔ بابا مجھے بہت چاہتے ہیں، وہ میری خطا کو معاف کر دیں گے، اور جب میری اور زاہد کی شادی کا سنیں گے وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ بہت پر امید تھی۔ ماہین مسکرا دی۔ تم زاہد سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ ماہین نے سادہ سے لہجے میں سوال کیا۔ صومالی نے بنا توقف کیے کہا، بے حد، بے انتہا چاہتی ہوں اسے۔ جب مجھے تمہارے بارے میں علم ہوا تھا نا، بس ایسی نفرت جاگی تھی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ ماہین نے اس سے پوچھا۔ سب سے پہلے ماہر نے۔ صومالی کی بات سن کر ماہین بھونچلا کر رہ گئی۔ ماہر؟ ماہین نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ کافی عرصے سے ماہر میکائل قبیلے کی مخبری کرتا آیا ہے، اور پھر اس کی منگیتر بھی اس غداری میں شامل ہو گئی۔ زمرہ اس کی منگیتر ہے؟ اسی پل کوٹھڑی میں اس قبیلے کا سردار داخل ہوا۔ بیٹی کو دیکھ کر اسے گھورا۔ تم ابھی تک ادھر ہو؟ صومالی ڈھیٹ بن کر ہنستی رہ گئی۔ بابا! بہت لاڈ سے اس نے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی۔ سردار بھی بیٹی کو بہت پیار سے دیکھنے لگا۔ ماہین کو شدت سے اپنے بابا کی یاد آئی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ بھی اپنے بابا کو اسی طرح لاڈ کرتی تھی۔ ماہین کا دل چاہا ابھی اسی وقت اڑتی ہوئی ان جھمیلوں سے دور اپنے گھر کو واپس چلی جائے، مگر یہ صرف ایک سوچ تھی۔ ہم نے میکائل قبیلے کو اپنا پیغام بھجوا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں وہاں کا ناگ راجہ یہ قیمت ادا کرتا ہے یا نہیں، سردار ماہین کو دیکھتے ہوئے بولا، اور اس کی یہ نگاہ بہت معنی خیز تھی۔ بابا، شرط کیا ہے؟ بس یہ ابھی بتانے کی بات نہیں ہے، اور سردار نے اپنی بیٹی کو ٹالا۔ صومالی بیچ میں بول اٹھی، بابا، اگر راجہ شرط مان گیا تو کیا آپ ماہین کو جانے دیں گے؟ صومالی کی بات پر سردار کہکہا لگا کر ذومانی انداز میں ماہین کو دیکھنے لگا۔ ضرور جانے دیں گے۔ ایک پل کو رکا، لیکن زندہ نہیں۔ ماہین پورے وجود سے کانپ اٹھی۔ بابا، یہ تو بے ایمانی ہے۔ صومالی نے سردار کو گھورا۔ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ سردار بہت خباثت سے ہنسا۔ یا تو اس کی ہنسی ہی ایسی تھی یا ماہین کو ایسا لگا تھا۔ صومالی نے ماہین کی جانب دیکھا۔ صومالی سمجھ گئی اسے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ بابا کے تیور صحیح نہیں تھے، اسے جلد یہاں سے ماہین کو نکالنا تھا۔ سانپ اور انسان کی تاریخ میں دوستی کی اعلیٰ تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ زاہد یہ شرط سن کر بھونچال رہ گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ ظاہر بھی ہکا بکا کھڑا تھا۔ خائن قبیلہ ان کی سوچ سے زیادہ ہوشیار تھا۔ پرندے کے ذریعے وہ چٹھی بھیجی گئی تھی۔
ظاہر فوراً وہ پیغام لے کر زاہد کے پاس پہنچا، اور زاہد نے جب وہ شرط پڑھی تو وہ دنگ رہ گیا۔ ظاہر نے زاہد کو اس طرح سناٹے میں گرا دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا، ناگ راجا کیا پیغام ہے اس میں؟ زاہد جیسے ہوش میں آیا، سردار نے مجھ سے میری طاقتیں مانگی ہیں، زاہد نے گمسم سی کیفیت میں بتایا۔ آج وہ خود کو بہت لاچار محسوس کر رہا تھا۔ اور طاقتیں دینے کا مطلب تم سمجھتے ہو؟ زاہد نے اس سے سوال کیا۔ آپ کے پاس ناک کی کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی، آپ ایک عام انسان بن جائیں گے۔ ظاہر بے اختیار گویا ہوا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گیا، جیسے وہ حیران ہو اس نے یہ کیا کہہ دیا۔ ایک ناگ صرف دو صورتوں میں اپنی طاقت کھو دیتا ہے، ایک جب وہ اپنی مرضی سے کسی کو اپنی طاقت سونپ دے، یا جب وہ کسی زہریلے سانپ کا زہر اپنے ہونٹوں سے پی لے، ورنہ کوئی اس کی طاقت نہیں چھین سکتا۔ خائن قبیلہ اپنی برائیوں کی انتہا پر ہے، میری کمزوری سے بہت برا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کا انجام وہ ضرور بھگتیں گے۔ ظاہر خاموش کھڑا اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا۔ ناگ راجا، آپ سردار کی بیٹی سے شادی کر لیں، سردار تب ہی باز آ سکتا ہے، وہ یہ سب اسی وجہ سے کھیل رچا رہے ہیں۔ ظاہر کے کہنے پر ظاہر نے انکار میں سر ہلایا۔ ایسا اس زندگی میں ممکن نہیں، مہین کے علاوہ کبھی بھی کوئی نہیں، زاہد نے قطعی لہجے میں کہا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کس طرح ماہین کو اس قید سے نکالا جائے؟ ظاہر نے زاہد سے سوال کیا۔ وہ خود اس وقت اسی سوچ میں گم تھا۔ قدرت نے اسے بہت بڑی آزمائش میں لا کھڑا کیا تھا۔ پیچھے کنواں آگے کھائی والی بات تھی، کرے تو کیا کرے؟ ایسی بے بسی تو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ماہین کو اس چنگل سے چھڑانا تھا، یہ تو ڈن تھا، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ پھر یہ تو معمولی سی طاقتیں تھیں، کیا ان طاقتوں کے بنا جینا آسان ہوگا؟ زاہد نے خود سے سوال کیا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ ماہین کے بغیر اس کے دل میں خلا آیا ہوا تھا، ایک خالی پن چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ شاید ان کی شرط ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، زاہد نے خود کلامی کی۔ ناگراجا جلدی سے یہ فیصلہ نہیں لینا، کوئی راستہ ضرور نکلے گا، مجھے یقین ہے۔ ظاہر نے زاہد کو تسلی دی۔ زاہد خاموشی سے دور خلا میں گھورتا رہا، اس کا دل ماہین کے نام کی گردان کیے جا رہا تھا۔ کتنے دنوں میں اسے دیکھا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ زاہد نے دور خلا میں جیسے اسے کھوجنا چاہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، کوٹھڑی کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا اور آنے والا بہت عجلت میں دکھائی دیا۔ وہ صومالی تھی، وہ تیزی سے سوئی ہوئی ماہین کے جانب آئی اور آہستہ سے جگانے لگی۔ ماہین اٹھو۔ ماہین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے ماہین، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ صومالی بہت جلدی سے بول رہی تھی اور مسلسل پیچھے دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کوئی اس وقت آ نہ جائے، وہ بابا کی باتیں چپکے سے سن چکی تھی۔ جب آج صبح بابا نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا، وہ چونک اٹھی تھی۔ تب سے صومالی بابا پر نظر رکھے ہوئے تھی، اسے یقین تھا بابا کوئی چال ضرور چلیں گے، اور اس نے بابا کی باتیں سن لی تھی۔ کل ماہین کو مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے، اسی لیے صومالی کوئی دیر کیے بنا ماہین کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ ماہین کو سوچتے دیکھ کر صومالی نے ماہین کو زبردستی اٹھایا۔ جلدی کرو ماہین، سوچنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے۔ صومالی بہت رنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ ماہین اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، ماہین کے دل میں خدشوں نے سر اٹھایا۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، صومالی نے اسے تسلی دی۔ کوئی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ صومالی اس کا ہاتھ پکڑے کوٹھڑی کے دروازے کی جانب بڑھی۔ ماہین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ دشمن کی جگہ سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا صومالی، ہم کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں۔ ماہین بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ تم میرا اعتبار رکھو، تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ صومالی کے لہجے میں ایک یقین تھا۔ وہ دونوں کوٹھڑی سے باہر آ گئے۔ وہ دونوں دبے پاؤں کوٹھڑی سے باہر نکل آئے۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔ صومالی نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ماہین کا دل ان لمحوں میں ڈر کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا، کسی بھی پل کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ دشمن کے علاقے میں تھی، اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تو شاید صومالی بھی اس کی مدد نہ کر پاتی۔
وہ دونوں خاموشی سے دائیں بائیں دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ بڑا سا میدان عبور کر کے جنگل کی طرف وہ دونوں نکل آئے تھے۔ اس اندھیرے میں ماہین کو کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت خاموشی سے صومالی کا ہاتھ پکڑے جا رہی تھی۔ ماہین تیز چلو، صومالی نے اسے ڈپٹا، مگر ماہین ایک ناگن کے مقابلے میں کم دوڑ سکتی تھی۔ ماہین اور وہ اب بھاگ رہے تھے، اور وہ دونوں تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ چکی تھی۔ ماہین کا سانس پھول گیا تھا۔ ماہین کو صومالی بہت اداس لگی۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ ماہین کو خدشہ لاحق ہوا۔ کس بات پر؟ صومالی حیران ہوئی۔ مجھے وہاں سے نکالنے پر۔ ماہین نے اسے ٹٹولا۔ ایسا سوچنا بھی مت، تمہاری حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گی۔ تم نہیں جانتی یہ ناگن تمہارے ساتھ کس قدر مخلص ہے۔ ماہین مسکرا دی۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو صومالی۔ ماہین کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ اپنے قبیلے سے غداری کر گئی تھی اس کی دوستی کی خاطر۔ میں اس کا قرض چاہ کر بھی نہیں اتار سکوں گی، ماہین نے دل میں سوچا تھا، اور اس کی محبت کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ماہین کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ابھی دونوں خاموشی سے بیٹھی ہی تھی کہ انہیں پتوں کے سرسرانے کی آواز سنائی دی۔ صومالی فوراً چوکنا ہو کر کچھ سونگھنے لگی۔ کوئی آس پاس سانپ ہے، صومالی نے آہستگی سے ماہین سے کہا، اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی، اور پھر درخت کی اوٹ سے زمرہ برآمد ہوئی۔ ماہین ایک پل کو اسے پہچان نہیں سکی۔ ایسا لگا یہ زمرہ کا بھوت ہے۔ اجڑے کھڑے بال، مٹی میں اٹا ہوا چہرہ، پھٹا ہوا لباس، حال سے بے حال تھی وہ۔ ماہین اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جو روز اسے کھانا دینے آیا کرتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ماہین اور صومالی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک لپکی۔ اس نے اپنی زبان باہر نکالی، اور ان دونوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سامنے سے ہٹو، صومالی نے درشتگی سے کہا۔ وہ خاموشی سے چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، اور پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ زندہ نہیں چھوڑوں گی تم دونوں کو، تمہارے باپ نے ماہر کو مار ڈالا ہے، وہ صومالی کو دیکھ کر بولی، اور پھر انگلی کا اشارہ ماہین کی جانب کیا۔ تمہاری وجہ سے یہ فساد برپا ہوا ہے، تمہیں تو میں کچا کھا جاؤں گی، وہ پھنکار اٹھی۔ اچھا؟ صومالی نے طنز سے اسے دیکھا۔ آؤ چبا کر دکھاؤ، صومالی نے اسے چیلنج کیا۔ لگتا ہے تم بھول رہی ہو، ہمارے پاس تم سے زیادہ طاقتیں ہیں۔ تم دونوں آج یہاں سے زندہ نہیں نکل کر نہیں جاؤ گی۔ زمرہ کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ یہ گدڑ ببکیاں کسی اور کو دینا، میں سردار کی بیٹی ہوں، تم مجھے اس جنم میں تو نہیں ہرا سکو گی۔ صومالی غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ دوسرا جنم دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گی۔ وہ صومالی کو چیلنج پر چیلنج دیے جا رہی تھی۔ وہ جس سکرور سے بات کر رہی تھی، صومالی کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ پہلے بتاؤ، تمہیں جہنم رسید کروں یا تمہارے پیچھے اس چوزی کا؟ وہ تپا تپا کر وار کر رہی تھی۔ ماہین ان دو ناگنوں کے بیچ خوفزدہ کھڑی تھی۔ تمہیں اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تمہیں ایک وار سے ہی دوزخ میں آسانی سے پہنچا دوں گی۔ صومالی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ زمرہ بنا ڈرے نفرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ دھوکہ کیا، تم دونوں کا انجام بہت بھیانک ہونا چاہیے تھا۔ ماہر کو تو بہت اچھی موت دی، مگر میں اب تمہارے ساتھ بالکل رعایت نہیں برتوں گی۔ تم نے میری راہ میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ صومالی اس کی طرف اب بڑھ رہی تھی۔ ہا ہا ہا، زمرہ نے کہا لگایا۔ تم تو وہ ہو جسے کوئی منہ نہیں لگاتا، کیسے ناگراجا کے پیچھے دم ہلا کر بھاگتی ہو۔ وہ صومالی کی دکھتی رگ دبا چکی تھی۔ تم مجھے کیا مارو گی؟ تم خود ٹھکرائی ہوئی ہو، تم تو ناگن کے نام پہ بہت بڑا دبا اور کلنک ہو۔ تمہیں تھوک کر وہ ایک انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کی نہ شکل ہے نہ صورت۔ وہ کہا لگا کر مسلسل ہنس رہی تھی، اور ماہین منہ کھولے اس کے عورتوں والے تانے سن کر حیرت سے کھڑی تھی۔ پہلے اس نے صومالی کو تانا مارا، اور پھر ماہین کو بد شکل کہہ دیا۔ یہ ایسی بات تھی کوئی بھی لڑکی سن کر سامنے والے کا منہ توڑ دینے کا دل کر جاتا تھا۔ ماہین کا بھی دل کیا سامنے پڑا پتھر زمرہ کے خوبصورت چہرے پر دے مارے اور اس کی شکل بگاڑ دے، اور صومالی نے بس یہ سننا تھا، اور صومالی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
اور بھوکی شیرنی کی طرح زمرہ پر جھپٹ پڑی، اور زمرہ نے بھی اپنا وار خالی نہ جانے دیا۔ اپنے ناخون سے اس نے صومالی کے بازو میں گاڑ دیے۔ اگلے ہی لمحے دونوں ناگن بن چکی تھی اور ایسے پھنکار رہی تھی کہ ماہین دور کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ زمرہ صومالی کے گرد گھیرا ڈال چکی تھی اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ اسے یقیناً تروڑ مروڑ کے رکھ دیتی، مگر اگلے ہی پل صومالی نے اپنا منہ کھول لیا اور زمرہ کو نگل لینا چاہتی تھی۔ ماہین نے ان دونوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی۔ اگر زمرہ صومالی کو زیر کر دیتی تو اس کے بعد اس کا نشانہ ماہین بنتی۔ جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ ماہین نے چاروں طرف کچھ تلاشنا چاہا اور ایک پتھر اسے نظر آ گیا۔ ماہین نے اسے فوراً دھڑکتے دل کے ساتھ اس پتھر کو اٹھایا اور چیخ کر صومالی کو خبردار کیا، صومالی دور ہو جاؤ۔ ان کی طرف تیزی سے آتے ہوئے ماہین نے صومالی کو خبردار کیا، اور صومالی نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا پھرتی سے زمرہ کے وجود سے ہٹی۔ اسی پل میں ماہین نے اللہ کا نام لے کر وہ پتھر زمرہ کے ناک بنے منہ پر دے مارا اور اس کا منہ وہیں کچل گیا اور وہ دوسری حرکت نہ کر سکی تھی۔ ماہین خود پتھر بنی رہ گئی اور پھٹی آنکھوں سے زمرہ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ رو دی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ دونوں ماری جاتی، کیونکہ زمرہ صومالی سے زیادہ طاقتور تھی۔ صومالی انسانی شکل میں آ چکی تھی۔ وہ بہت لمبے سانس لے رہی تھی، جیسے بہت لمبی مسافت طے کی ہو۔ اس کے چہرے پر خراشیں تھی اور اس کے بازو زخمی تھے۔ اپنی سانسیں بحال کر کے وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور زمرہ کے مردہ وجود کی طرف آئی۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے میرے سامنے آ کر اچھا نہیں کیا، صومالی نے اس کے وجود کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مت رو، اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑا۔ اور صومالی نے ماہین کو گلے لگا لیا، مگر ماہین کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہ سب پل ایک ایک کر کے آ رہے تھے اس نے زمرہ کے ساتھ گزارے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا زمرہ کی موت اس کے ہاتھوں ہونی ہے۔ دکھ سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ صومالی کے گلے لگ کر مزید روتی۔ مجبوری تھی، ورنہ وہ ہمیں مار دیتی۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں ایسا ہی کرنا تھا۔ ماہین، تم خود کو تکلیف مت دو۔ یہ سچ تھا۔ ماہین کو اس طرح روتے دیکھ کر صومالی بھی اداس ہو گئی تھی، جبکہ وہ خود زخمی تھی۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ اچانک سے ماہین ہوش میں آئی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، شکر تم نے بروقت وہ پتھر اٹھا لیا، ورنہ میں نہ بچتی۔ صومالی کی بات پر ماہین نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس پر کوئی جنون آیا ہوا تھا، ماہین نے سوچ کر کہا۔ عجیب سا پاگل پن اس کی حرکتوں میں نظر آیا تھا۔ مہیر کو مار دیا گیا تھا، شاید اسی لیے اس پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ صومالی کی بات سن کر ماہین نے اسے دیکھا۔ یہ خبر اس کے لیے نئی تھی۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کے دوران ماہین کو مہیر کی موت کا علم ہوا تھا۔ ہاں، اسے مار دیا گیا، اسی لیے یہ بدلے کی آگ میں پاگل ہو رہی تھی۔ ماہین نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس نے ایک نظر زمرہ کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے غداری کر کے دھوکہ دے کر اسے یہاں لے آئی تھی۔ ماہین چاہ کر بھی ان لمحات کی اذیت نہیں بھلا سکتی تھی جب زمرہ نے زاہد کی غیر موجودگی میں اس پر حملہ کیا تھا، اور ماہین نے ان پلوں میں خود کو کتنا تنہا محسوس کیا تھا۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر جس احساسات سے وہ گزری تھی وہ الفاظ میں نہیں بتائے جا سکتے تھے۔ اسے کچا چبا جانے والی آج خود موت کے گھاٹ اتار دی گئی تھی۔ ماہین، اب اٹھو، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی ہمارا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک نہ پہنچ جائے، صومالی نے ماہین سے کہا۔ ماہین اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ صومالی زخمی تھی، اسی لیے اب وہ اس تیزی سے نہیں چل رہی تھی جیسے پہلے چل رہی تھی۔ اس کے پاؤں پر بھی چوٹ آئی تھی، لیکن اگر وہ رک جاتے تو یقینی طور پر خائن قبیلہ ضرور ان تک پہنچ جاتا، اسی لیے دونوں نے یہ رسک لینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہوئی وہ دونوں اپنی منزل کی طرف گامزن تھی، جن میں ایک ناگن اور ایک اشرف المخلوقات میں سے تھی، مگر ان چند دنوں میں ان دونوں کی دوستی مثالی ہو چکی تھی۔
ایک طرف صومالی نے ماہین کو اپنے قبیلے سے فرار میں مدد دی تو دوسری طرف ماہین نے اسے زمرہ سے بچانے میں اس کی مدد کی تھی۔ یہ ایک ایسی دوستی تھی جو کہیں دیکھنے میں نہیں ملی تھی۔ چلتے چلتے انہوں نے کتنا سفر طے کیا۔ اب دونوں تھکن سے نڈھال تھی اور منزل اب قریب تھی۔ میکائل قبیلہ اب شروع ہونے والا تھا اور رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ زاہد خیمے کے باہر کھڑا ظاہر سے خائن قبیلے کے بابت پوچھ رہا تھا۔ زاہد نے ظاہر کو نہیں بتایا تھا کہ وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ خائن قبیلے کے سردار کی شرط مان لے گا۔ اسی دوران اسے دور سے کچھ نظر آیا۔ اسے دور سے دو لڑکیاں آتی نظر آئیں۔ پہلے تو زاہد کو اپنی آنکھوں کا وہم لگا، مگر پھر وہ حیرت سے بت بنے ماہین کو آتے دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ خواب تھا تو بہت حسین خواب تھا۔ وہ اس خواب سے جاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر حقیقت تھی تو اس سے خوبصورت حقیقت اور کیا ہو سکتی تھی؟ جب وہ اس کے قریب آئی تو زاہد کو جیسے ہوش آیا۔ وہ تڑپ کر ماہین کو بے تابی سے گلے لگا بیٹھا۔ نہ جانے کیوں ماہین کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ بھی نہ جانے کتنے پل ان لمحوں سے نہ نکل سکی۔ ایسا لگا کوئی صدیوں بعد بچھڑا ملا تھا۔ وقت کی گردش بھی تھم چکی تھی۔ اچانک آسمان پر کوسوں قزا بکھر گئی۔ چڑیوں نے کوئی گیت گنگنایا تھا۔ ماہین کا دل دھڑکے بنا اس کی آنکھوں میں آیا ہوا تھا۔ ماہین ہی پہلے ہوش میں آئی اور آہستگی سے ہٹی اور چپکے سے آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ تم یہاں کیسے؟ زاہد بہت بے ربط سا بولا۔ صومالی کا شکریہ ادا کرو، اس نے میری مدد کی اور میری زندگی بچائی، ورنہ آج میں تمہارے سامنے زندہ نہ کھڑی ہوتی۔ ماہین نے صومالی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ صومالی خفت سے مسکرا دی۔ میں سمجھا نہیں۔ زاہد کو واقع سمجھ نہیں آئی۔ کوئی بھی ہوتا وہ اتنی آسانی سے یقین نہ کرتا کہ خائن قبیلہ اپنی بے ایمانی سے ہی مشہور تھا۔ وہاں سے کوئی اتنا وفادار کیسے نکل سکتا ہے؟ پھر ماہین نے زاہد کو ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح اسے مارنے کا سامان کیا گیا اور صومالی نے بروقت اس کی مدد کر کے اس کی جان بچائی۔ زاہد نے تشکر بھری نگاہ سے صومالی کو دیکھا۔ وہ لوگ خیموں میں سکون سے بیٹھ چکے تھے۔ صومالی کے زخم دیکھ کر زاہد پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ بس ہمیں جنگل میں زمرہ ٹکرا گئی اور وہ ماہر کی موت کے بعد دیوانی ہوئی جا رہی تھی اور بھوکی شیرنی کی طرح ہم پر حملہ آور ہوئی تھی۔ تب صومالی اور زمرہ کی جنگ ہوئی اور صومالی جیت گئی۔ ماہین اپنی بات گول کر گئی تھی۔ زاہد دل سے صومالی کا مشکور تھا جس نے وہاں پل پل ماہین کی مدد کی تھی اور ماہین کی جان بچا کر زندہ سلامت اس تک لے آئی تھی، ورنہ وہ اپنی طاقت سے بھی ہاتھ دھونے والا تھا۔ صومالی ان کے لیے فرشتہ بن کر آئی تھی۔ ظاہر کو البتہ ابھی تک شک تھا، اس لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ سردار کی بیٹی بنا کسی لالچ کے کیسے اپنے باپ کو چھوڑ کر ان کی مدد کر سکتی تھی۔ اس میں یقیناً ان کا کوئی مقصد تھا۔ اگر دیکھا جائے تو وہ غلط نہیں سوچ رہا تھا، کیونکہ جس طرح بلا کر پھر قبیلے پر حملہ کیا گیا، ابھی اس سچائی کو قبول کرنا آسان بھی نہیں تھا۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ دونوں دن بھر پیدل سفر کرتی رہی تھی، اب تھک ہار کر سو رہی تھی۔ زاہد کا دل بھی صحیح طور پر یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس نے ماہین پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اسے صومالی پر یقین نہیں ہے۔ ماہین کی آنکھ کھلی، وہ خیمے میں تنہا تھی۔ صومالی کہاں گئی؟ وہ حیرت سے چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ ماہین باہر آئی، مگر اسے صومالی وہاں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے چاروں جانب دیکھ رہی تھی کہ اس کے دائیں جانب صومالی اور زاہد ساتھ آتے دکھائی دیے۔ نہ جانے ماہین کے دل میں کیا چبھن کر کے ٹوٹا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ لیکن ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر ماہین اداس ضرور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے آ رہے تھے۔ جانے کیا باتیں کر رہے تھے؟ صومالی نے دور سے ہاتھ ہلایا۔ ماہین بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ دونوں قریب آ چکے تھے۔ تم کب جاگی ہو؟ صومالی نے قریب آ کر پوچھا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ ماہین نے زاہد کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ زاہد خاموشی سے مسکرائے ہوئے ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ ہم بس کچھ دور تک گئے تھے، تم تو بے خبر سو رہی تھی، صومالی نے عام سے لہجے میں کہا۔ اچھا کیا؟ ہاں، لیکن مزہ نہیں آیا تمہارے بغیر، زاہد نے اسے دیکھ کر کہا۔ تبھی اتنا دیر سے آئے ہو؟ ماہین کی نہ جانے کیسے زبان پھسل گئی۔ وہ ایک دم سنبھلی۔
مذاق کر رہی ہوں؟ صومالی زاہد کی بات سن کر خاموش سی رہ گئی۔ میں تو سمجھی میں تمہاری دوست بن گئی ہوں، مگر تم تو بس میرے ساتھ ایویں ہی، صومالی نے مذاقاً کہا۔ زاہد بھی ہنس دیا۔ ارے بھائی، میں نے کب انکار کیا دوستی سے؟ تم میری اچھی دوست ہو۔ زاہد نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور صومالی نے بھی ہینڈ شیک کیا۔ ماہین کو اپنا وجود اضافی لگا۔ وہ واپس مڑنے لگی۔ کہاں؟ زاہد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سستی سی ہو رہی ہے، واپس لیٹتی ہوں، ماہین نے بات بنائی اور آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ لو، اتنے دنوں بعد ملی ہو اور تمہیں سونے کی پڑی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا تم آؤ گی، اس دفعہ ہم اونٹ کی سواری کریں گے۔ صومالی بھی اچھا اونٹ دوڑا سکتی ہے، تم اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ماہین نہیں چاہتی تھی صومالی کچھ غلط سوچے اور اس کی دوستی کو غلط سمجھے۔ ہاں زاہد، اونٹ تو میں بھی دوڑاتی نہیں بھگاتی ہوں۔ صومالی نے ماہین کو آنکھ ماری۔ زاہد بھی ہنس دیا۔ لیکن کیا کروں، یہ دل کہے ماہین کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اب بیٹھنا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے زاہد کی آنکھوں میں اور ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت جذبے سے مغلوب ہو کر زاہد اسے دیکھ رہا تھا، اور ماہین صومالی کے سامنے اس طرح کے اظہار پر شرمندہ ہو گئی اور صومالی سے نظریں نہیں ملا پائی، اور زاہد کو گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی رہی، اور صومالی کو ایسا لگا وہ بالکل خالی رہ گئی ہے۔ یکدم اس کا دل اچاٹ ہو گیا اور وہ فوراً خیمے کے اندر چلی گئی۔ ماہین اس کے پیچھے جانے لگی، مگر زاہد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ جھلائی۔ تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ میں نے تم سے اتنی باتیں کرنی ہے۔ وہ مخمور ہوا۔ تمہاری اس کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ماہین نے اسے ڈپٹا، لیکن وہ اپنا ہی راگ الاپ رہا تھا۔ پوچھو گی نہیں میرے یہ دن رات کیسے گزرے؟ زاہد کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ ماہین کچھ بول نہیں پائی، اس کی سٹی پٹی گم ہو چکی تھی۔ وہ زاہد کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال پا رہی تھی، نظریں چرانے لگی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پوچھنا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پل پل جلا ہوں، پل پل اس دل نے تمہیں پکارا ہے۔ اس پل ماہین کو لگا وہ پگھل کر موم ہو جائے گی اس کے جذبوں کے سامنے۔ دن رات صبح شام بس سوچتا رہا، مرتا رہا کس حال میں ہوگی۔ تم مشکل کے ان لمحوں میں تم نے مجھے تو نہیں پکارا تھا، اور میں وہاں نہیں تھا۔ دائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر ماہین کے گلے پر بہہ نکلا۔ کیوں اس پل تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ کیوں میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا؟ کاش میں نہ جاتا، اگر جا ہی رہا تھا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ یہ سوچ مجھے کتنا زخمی کرتی رہی، میں کتنا پچھتاوے کرتا رہا۔ کاش تم اس دل کی حالت سمجھ سکو، زاہد نے ماہین کا آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، اپنے ایک جذبے آشکار کر رہا تھا، اور ایک اپنے جذبے سینے میں چبھائے ان لمحوں میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو اپنے جذبات دل میں کسی کونے میں چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ کیا تم نے مجھے پکارا تھا؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ ماہین کا دل کیا بتا دے، میں نے تمہیں کتنی آوازیں دی، کتنا پکارا، مگر تم بے خبر رہے۔ خدا کے بعد اس مشکل میں نے تمہیں پکارا تھا، مگر تم تب آئے، مگر وہ جب مجھے لے جا چکے تھے۔ مگر ماہین یہ سب کہہ نہ سکی۔ وہ صومالی کی راہ کو آسان کرنے کے لیے یہاں آئی تھی، اس نے تو اب یہاں سے جانے کی ٹھان لی تھی۔ زاہد کی آنکھیں محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، مگر ماہین نے نظریں چرا لی۔ کب تک ان جذبوں سے نظریں چراؤ گی؟ ماہین، تمہاری خاطر تو میں اس سلطنت کو لات مارنے کا فیصلہ لے چکا تھا، اور کس طرح یقین دلاؤں؟ زاہد بے بس سا ہو چکا تھا۔ زاہد، ہم دونوں کی دنیا الگ ہے، جو تمہاری دنیا سے ہے اس کا ہاتھ تھام لو۔ وہ بہت چاہتی ہے تمہیں، کسی کی چاہت کو اس طرح رسوا نہیں کرتے جس طرح تم نے اسے بے عزت کیا تھا۔ ماہین نے اس کی کوتاہی یاد دلانا چاہی۔ میں اس کی معافی مانگ چکا ہوں، اور محبت دل کے فیصلے ہوا کرتی ہیں، اس پر میرا یا تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ ماہین اسے دیکھ کر رہ گئی۔
وہ اسے لاجواب کرنے پر تلا ہوا تھا۔ 100 باتوں کی ایک بات، ناگ اور انسان کا ملاپ ناممکن ہے۔ تم ایک سانپ ہو، کیوں یہ بات بھول رہے ہو؟ ہوش کی دنیا میں آ جاؤ، صومالی کا ہاتھ تھام لو۔ ایسی چاہنے والی تمہیں اور کوئی نہیں ملے گی۔ نادانی مت کرو، محبت بار بار دستک نہیں دیا کرتی۔ ماہین نے اسے سمجھانا چاہا۔ اگر یہی بات ہے، اگر یہی بات میں تم سے کروں، تم مجھ سے یہ سب باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے اہم بات، میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں۔ تم بھولو نہیں۔ ماہین کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے تم اچھی لگی، تم پر پیار آیا، تو کیا یہ میرا قصور ہے؟ زاہد آج مکمل بحث کرنے کے موڈ میں تھا۔ زاہد، تم خواہ مخواہ بحث کر رہے ہو، ایک لا حاصل بحث جس کا کوئی سر پاؤں نہیں۔ ماہین زچ ہو چکی تھی۔ سر پاؤں سب کچھ ہے جسے تم نظریں چرا رہی ہو۔ زاہد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کب تک اپنے ان جذبوں سے نظریں چرا سکو گی؟ کب تک ایک دن ٹوٹو گی؟ تم مجھے یقین ہے ماہین، وہ دن دور نہیں۔ یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے زاہد، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ خواب سے جاگ جاؤ۔ ماہین کو اب طیش آ چکا تھا۔ تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں، کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ زاہد مسلسل اس پر آنکھیں جمائے کھڑا تھا۔ تم جو سمجھتے ہو شوق سے سمجھو، مجھے پرواہ نہیں۔ ماہین کا دل کیا اس کا سر توڑ دے۔ کب تک اس جذبوں سے تم بھاگ سکو گی؟ ماہین، تمہاری منزل میں ہی ہوں نا، نہ خود تڑپو نہ مجھے تڑپاؤ۔ اس کی نگاہ ماہین کے چہرے پر تھی۔ ماہین اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کی راہیں جدا ہیں، تو منزل ایک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری آنکھوں میں صاف نظر آ رہا ہے، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ وہ ایک پل کو رکا۔ بس اب دیکھنا یہ ہے تم اس کا اظہار کب کرتی ہو۔ زاہد آج سب کچھ اگلوا لینا چاہتا تھا۔ کبھی نہیں، یہ کہہ کر ماہین صومالی کے پاس آ گئی۔ صومالی اداس بیٹھی ہوئی تھی، سوچوں میں گم۔ ماہین کو ایسا لگا وہ کوئی گناہ کر کے آئی ہے۔ اس لڑکی نے اس کی جان بچائی تھی، اس کی مدد کی تھی۔ اس کی اداسی ماہین کا دل دکھا گئی۔ کیوں اداس ہو؟ نہیں تو، وہ فوراً بولی اور اسے دیکھ کر بلا وجہ مسکرائی۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ ماہین کو خدشہ ہوا وہ اسے بدگمان نہ ہو جائے۔ کیوں؟ تمہارا اس سب میں کیا قصور ماہین؟ صومالی اسے بولی، یہ تو نصیبوں کے کھیل ہے۔ میں اسے چاہتی ہوں اور وہ تمہیں، صومالی نے اداسی سے کہا، اور پیار کو چھینا نہیں جا سکتا۔ وہ مجھے چاہے یا نہ چاہے، میں اسے پھر بھی اسے ہمیشہ چاہتی رہوں گی۔ صومالی اب مسکرائی۔ وہ خوش رہے جہاں بھی رہے۔ تم اتنی اداس کیوں ہو رہی ہو؟ ماہین کو اس پر حیرت ہوئی۔ مایوس نہیں ہوں، حقیقت کا ادراک ہوا ہے۔ سیراب کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماہین حیرت سے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور اس لمحے میں ماہین نے فیصلہ کیا کہ اسے اب یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے۔ وہ اپنی دوست کی خوشی کی خاطر اپنا پیار قربان کر دے گی، جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط نمبر 6 میں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور یہ قسط اچھی لگی ہے تو آپ جلدی سے ایک لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔